بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جامی۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ وزیر اعظم ایک بار پھر سے سینئر صحافیوں سے ملے ہیں آج، اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے وہ کیا رائے رکھتے ہیں، ان کو کہاں وہ ریٹ کرتے ہیں، ان سے ان کی کیا توقعات ہیں، اس بارے میں انہوں نے اظہار خیال کیا۔ نواز شریف صاحب جیل میں ہیں، ان کو بیماری لاحق ہے، اس بارے میں وزیر اعظم کا لاہ عمل یا ان کا نظریہ کیا ہے وہ بھی انہوں نے آج شیئر کیا سینئر صحافی سے ملاقات کے دوران، اور اپوزیشن کو کنٹینر فراہم کرنے کی پیشکش بھی کی ہے۔ اس سب کے علاوہ انہوں نے صحافیوں سے ملاقات میں کیا کچھ کہا، یہ ہمارے پروگرام کی آج کی لیڈ سٹوری، اور ساتھ معاملہ دو ہندو لڑکیوں کا جو ہندو تھیں بعد میں اسلام قبول کیا اور دو مسلمان لڑکوں کے نکاح میں آئیں۔ ان لڑکیوں نے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں استدعا کی ہے کہ ہماری جان کو خطرہ ہے، ہمارے خاوندوں کو بھی خطرہ ہے، لہٰذا ہمیں پروٹیکشن دی جائے، لیکن ان لڑکیوں کے بھائیوں نے بہاولپور میں جو ہائی کورٹ کا بینچ ہے وہاں پٹیشن لے کر یہ چلے گئے ہیں۔ یہ معاملہ اس حد تک ہائی لائٹ ہوا ہے کہ بھارت کی سرکار بھی اس معاملے میں آن کودی ہے۔ سشما سوراج نے ٹویٹ کیے ہیں، انہوں نے جو بھارت کا یہاں پہ سفارت خانہ ہے اس سے رپورٹ طلب کی۔ جواب میں فواد چوہدری صاحب نے بڑا عمدہ جواب انہیں دیا کہ آپ کا کوئی تک نہیں بنتی کہ آپ اس معاملے میں کودیں، یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ۔ بہرحال یہ ہے کیا ایشو، اس پر بھی بات کریں گے، اور پھر نیب سے دو تین بڑے اہم کیسز ہیں۔ بریگیڈیئر ٹائر اسد منیر کی جو مبینہ خودکشی ہے اس پر چیئرمین نیب نے اب ذاتی طور پر اس کا نوٹس لیا، تمام ریکارڈ بلایا اور وہ کہا ہے کہ خود وہ اس معاملے کی انکوائری کریں گے۔ مراد علی شاہ صاحب کی آج پیشی تھی تو اس پر ہم بات کریں گے، اور ایک بڑی دلچسپ خبر شامی صاحب اور رہ گئی ہے، اس پر معاملہ ضروری ہے ڈسکس کرنا۔ اب آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اراکین کی جو تقرری ہوا کرے گی وہ وزارت خارجہ سے ہوگی، وزارت خارجہ سے ہوگی، اس لیے کہ اس کا لیٹر پیڈ بھی ہمارے پاس موجود ہے، لیٹر ہیڈ پہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں نا، وہ آمنہ بلوچ جو ایڈیشنل سیکرٹری ہیں دفتر خارجہ، ان کی وہ اس پہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک لطیفہ میں سے کہوں گا اگر آپ اجازت دیں، اس پہ بھی یہ لطیفہ آخر میں اس لطیفے بھی کریں گے۔ جسٹس تقی عثمانی صاحب پر حملہ ہوا ہے، ہاں مفتی تقی عثمانی اس کا تذکرہ ہوگا، اس کا تذکرہ بالکل، لیکن سب سے پہلے آ جاتے ہیں دوسرا یہ کہ ایک جو فوڈ آئٹمز ہیں ان کی امپورٹ پر پابندی لگا دی ہے حکومت نے، ہاں وہ اس کی گائیڈ لائن دی ہے، لیکن اچانک یکلخت اور رستے میں رہ گئے ہیں بہت سے کنٹینرز، اور جو آن پہنچے ہیں وہ اب استعمال نہیں ہو لوگوں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو سکتا ہے، اور اس سے بہت ہزاروں لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ آج کے ایشوز ہیں، ان کا ایک خلاصہ ہم نے پیش کیا، لیکن سب سے پہلے آپ مل کے آئے جی وزیر اعظم صاحب سے پچھلے ہفتے، اور آپ نے کچھ معاملات پر ان سے گفتگو کی تو وہ آپ نے ناظرین تک پہنچایا۔ اب آج وزیر اعظم کیا سوچ رہے ہیں؟ بالخصوص میں نے ذکر کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ KPK کے حوالے سے وزیر اعظم کی ایک بات کی تو تعریف کی جانی وہ کیا کہ وہ نہ کیمرہ شائی ہے، نہ بالکل نہیں، نہ یہ جو میڈیا شائی ہے، سوال ان پیدا ہوتا۔ تو ان کو ہمارے نواز شریف صاحب جو تھے اور شہباز شریف صاحب، ان سے تو میڈیا جو تھا بات کرنے کے لیے ترستا رہتا تھا۔ شہباز شریف صاحب تو پھر بھی کہیں نہ کہیں دستیاب ہو جاتے تھے، مگر نواز شریف صاحب تو اپنے آپ کو بہت محدود کرتے چلے گئے اور کیمرے سے بچاتے چلے گئے، اخبار والوں سے بچاتے چلے گئے۔ لیکن جو عمران خان صاحب ہیں، جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے تب بھی اور اب بھی، وہ 5 منٹ کے نوٹس پہ، کیا 1 منٹ کے نوٹس پر آپ کو انٹرویو دے سکتے ہیں، آپ سے گفتگو کر سکتے ہیں، اظہار خیال کر سکتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے، وہ ایسے سیاستدان ہیں جس میڈیا نے ان کی کوریج وہ ریکارڈ ہے، اور اصل میں اس کی کئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو شخص میڈیا فرینڈلی اس قدر زیادہ ہے، چاہے اپوزیشن لیڈر ہے چاہے وزیر اعظم، اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے تھاٹس میں کلیئر ہے، چاہے وہ تھاٹس میری نظر میں آپ کی نظر میں درست ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ اپنے تھاٹس میں اپنے نظریے پہ کلیئر کٹ ہے، اس لیے اسے کوئی ہیزیٹیشن نہیں۔ اس میں ان کا کوئی دوسرا حریف ہے تو وہ شیخ رشید صاحب ہیں، انہوں نے خود ان کے ساتھ ہیں، اتنا ٹی وی ٹائم انہوں نے کنزیوم کیا ہے اور اتنے پروگرامز میں آئے، وہ بھی ایک ریکارڈ ہے سر۔ بلکہ ایک زمانے میں تو ایک بڑے میڈیا ہاؤس نے تو انہیں اتنی بڑی پیشکش کر دی تھی کہ آپ آئیں پروگرام کریں۔ ہاں جی، مگر آپ اس میں ایک دوسرا نتیجہ بھی نکلتا ہے، وہ کیا کہ دونوں کی ہے پرواز اسی ایک جہاں میں۔ ہاں جی، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ اچھا پہلے میں دیکھیے بات یہ، آپ ایک ہی فضا، ایک آپ کی کوریج ہو رہی ہے، ٹی وی ٹائم کنزیوم کر رہے ہیں آپ، اور گھنٹوں آپ کی کوریج ملتی ہے، لیکن شیخ رشید صاحب کی جو جماعت ہے وہ ایک رکن اس کا
اسمبلی میں ہے, یہی کہتے ہیں خود سنیں نا. اور عمران خان صاحب ایک بڑی جماعت کے رہنما ہیں اور انہوں نے انتخاب جیت لیا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ صرف کیمرہ اور میڈیا کافی نہیں ہے لیڈر بنانے کے لیے. اس میں کچھ اور لوازمات بھی چاہیے, اور جوہری لوازمات, جوہر بھی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو جو جوہر لیڈرشپ کا ہے, دیکھیے آپ وہ لیڈرشپ کا جوہر عمران خان صاحب میں ہے. وہ شیخ صاحب اسی فضا میں پرواز کرتے رہے. آپ دیکھیے جہاں یہ اس حد پہ جاتے ہی نہیں. آپ یہ فرق ہوتا ہے نا, یہ دیکھیں نا فرق کیا. اب شیخ صاحب کو مطلوب ہے صرف ایک اور معاملہ ان کو مطلوب ہے. عمران خان صاحب کا ویژن جو ہے کا جہاں اور ہے. بس ٹھیک آپ بس ٹھیک ہے, آپ کیا کہیں. الفاظ, اقبال کیا بات کرتا ہے, الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں, لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان. کیا بات ہے, ایک ہی الفاظ دونوں ادا کر رہے ہیں, اس کے اثرات کچھ اور ہیں اور اس کے اثرات کچھ اور ہیں. شیخ صاحب تو محلے کی مسجد کے ملے کی بات بھی مان لیتے ہیں. اچھا بہرحال بات آگے دیکھیے. مجھے اب اس نے کہا, ماہر القادری کا شعر ہے. کس کا؟ ماہر القادری کا. غازی نے چمکتی ہوئی تلوار اٹھا لی, غازی نے چمکتی ہوئی تلوار اٹھا لی, اور دیتا ہی رہا شیخ کتابوں کے حوالے. اللہ اکبر, اور دیتا ہی رہا شیخ کتابوں کے حوالے. واہ واہ واہ. اس لیے اقبال نے کہا صحبت پیر روم سے شامی صاحب آج تک مشاعرے شروع ہو گئے. مجھ پر ہوا یہ راز فاش, ٹھیک, لاکھ حکیم سر بجیب, ایک کلیم سر بکف. ایسے کر کے بیٹھے رہے, اور لاکھ حکیم سر بجیب, ایک کلیم سر بکف. اور اب جو ہم پریڈ ہوئی ہے ہماری, وہ جو سر بکف نہیں, وہ بعد میں پہلے خاور مجاہد ہیں. میں خاور گھومر صاحب کو میں نے بک کیا دیکھیے, وہ وجہ پتہ کیا ہے, ہم بات کرتے تھے وزیر اعظم کی صحافیوں سے ملاقات, موضوع وہاں سے شروع ہوا. یہ پاکستانی فوج کا ذکر ہو, پریڈ کا ہو رہا ہے, آ رہا ہے. یہ سیاست جو ہے وہ تازہ ہے نا, ابھی مل کے آئے ہیں. سیاست تو وہ شامی صاحب جب آپ مل کے آئے تھے, میں نے اس دن بھی پہلا موضوع وہی رکھا تھا. پاکستان کی سیاست تو باسی رہے گی. نہیں, تازہ ہے. ایک ہی موضوعات, وہی گفتگو, تھوڑی تازہ ہے. وہی ہزار خیال, وہی عثمان بزدار, وزیر اعظم ہاؤس, وہی عمران خان. اچھا میری گزارش سنیں, وہی ہمارے گمبن صاحب. اچھا میری بات سنیں, وزیر اعظم ہاؤس کو پروٹوکول کے حساب سے پہلی ترجیح ہوتی ہے. ترجیح ہے, تو اس حساب سے چونکہ تازہ ملاقات ہوئی ہے, ریاست تو وہاں سے ہو کیا, ریاست کا دفاع مقدم ہے. اور یہ جو ہر چیز پر, اگر تو 23 مارچ کو ہمارا پروگرام ہوتا تو یقین جانیں, میرا 23 مارچ کو ہم نے پروگرام کیا تھا. آپ نے ترتیب ایسی بنا رکھی ہے, اس لیے میں جانتا, تو آپ روٹی لگانا چاہتے ہیں پہلے وہ سن تو جڑ لگا لیں. السلام علیکم گھومر صاحب, کیسے مزاج جناب آپ کے؟ بڑے عرصے بعد آپ نقطہ نظر میں تشریف لائیں. اچھا یہ فرمائیں کہ وزیر اعظم سے اندازاً کتنی دیر ملاقات رہی, اور کتنے یقیناً اندازن کی کیا بات ہے اس میں؟ نہیں یقیناً تو اگر لکھ کے رکھے تو پتا چلتا ہے. لکھا ہوگا انہوں نے. میں اصل میں جان بوجھ کے میں یہ سوال جان بوجھ کے کرتا ہوں. اچھا جی. کیونکہ اس کی جو ٹائمنگ ہے, اگر 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ تو پھر اندازہ ہوتا ہے کس حد تک کھل کے موضوع بات. صاحب کو تو پتہ ہی نہیں چلتا, وہ تو شب وصل ہوتی ہے, لمحوں میں گزر جاتی ہے. گھومر صاحب آج شامی صاحب کا مزاج حاضر, آج تو مشاعرہ ہو رہا ہے یہاں پر. اچھا یہ بتائیں کہ یہ بتائیں کہ میں نے نقطہ یہ اٹھایا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے اور وزیر اعلیٰ پنجاب, ان دونوں کے حوالے سے کئی سوالات ان سے آج پوچھے گئے ہیں, تو ان کے بارے میں پرائم منسٹر پاکستان کی سٹینڈنگ کیا ہے؟ کیا وہ اب بھی یہ یقین کرتے ہیں کہ ان کی بہترین چوائس ہے؟ وہیں کھڑے ہوئے ہیں, لوہے کی لاٹ. بہت شکریہ جامی صاحب. اور شامی صاحب ہمیشہ محبت فرماتے ہیں اور بڑے ہیں. صاحب میں تو آپ کا بڑا فین ہوں, میرے بارے میں کچھ الفاظ کہنا بڑا قابل فخر ہے میرے لیے. اچھا آج جب گھنٹہ بھر ملاقات ہوئی, سوال جب آیا عثمان بزدار کے حوالے سے, یقینی طور پر لوگوں نے یہ پوچھنا چاہا کہ جی عثمان بزدار صاحب کا فیوچر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو آج اس پہ تھوڑا سا عمران خان صاحب نے ریاکٹ کیا, غصے میں آئے. انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑا سا جو میڈیا والے ناانصافی کرتے ہیں کہ آپ عثمان بزدار کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں شہباز شریف صاحب سے, نواز شریف صاحب تھے, اور اس پہ تھوڑا وہ چلے کہ ہسٹری کے اندر کے 80s کے میں جب نواز شریف صاحب حکومت میں آئے تو وہ جنرل ضیاء صاحب کی گود میں بیٹھ کے آئے, ضیاء صاحب نے ان کو سپون فیڈ کیا. ایون کوٹ ان کوٹ جامی صاحب انہوں نے ورڈ سٹوج استعمال کیا کہ نواز شریف صاحب سٹوج تھے جنرل ضیاء کے. ساتھ میں انہوں نے ایک اور بھی بڑا انکشاف کیا کہ اس زمانے میں جی انہوں نے ایک اور بھی بڑا انکشاف کیا
نواز شریف صاحب شروع میں جب میڈیا کو پہ آتے تو بڑے شائی ہوا کرتے تھے. وہ میڈیا کے پریس کانفرنس شروع کرنے سے پہلے وہاں پہ لفافے تقسیم کیے جاتے تھے تاکہ سوالات ان کی مرضی کے مطابق ہوں. کوئی سخت سر میں یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کوٹ ہماری نظر میں بھی پورے رومچب ہیں تو مبالغے کی حد ہے. وہ تو ہوگا لیکن وہ تو بتا رہے ہیں جو پرائم منسٹر. اچھا وہ میں نے بتانا کہ یہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا میں تو وہ دہرا رہا ہوں. اچھا اس کے بعد یہ بھی پوچھا گیا کہ پھر کوئی آپ سوچ رہے ہیں آپ چینج کرنے کا. پھر انہوں نے کہا کہ جی میں ایز آف نو میں مطمئن ہوں ان کی پرفارمنس سے. ساتھ محمود خان صاحب کا جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ان کا بھی ذکر خیر ہوا. پھر وہ پشاور جو وہاں پہ میٹرو بن رہی ہے اس کا بھی ذکر آیا. لہٰذا جو میری اسیسمنٹ ہے. کیوں جی گھومن صاحب میٹرو پشاور کے اوپر تو کئی سوالات ہیں نا جی, اس پر کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر؟ اس پہ انہوں نے کہا کہ جی اگر میرے پاس زیادہ انفارمیشن نہیں ہے, مجھے پتا ہوتا آپ نے سوال کرنا ہے تو میں فائنانس منسٹر صبح میرے پاس آئے ہوئے تھے کے پی کے, میں ان کو بٹھا دیتا, آپ کے سوالات کے جواب دیتے, لیکن وہ ڈیفینسو تھے اس ایشو کے اوپر, کوئی جواب نہیں تھا. یہ بتائیں کہ آج بات آ گئی کہ کیا آج مرکزی نقطہ کیا تھا, کیا پیغام دینا چاہتے تھے آج عمران خان صاحب؟ جی ایک جو مرکزی نقطہ, ایک تو مجھے یہ میری اسیسمنٹ کے مطابق انہوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ عثمان بزدار اور محمود خان آر ہیئر ٹو سے ایٹ لیسٹ جو ایک سال کہہ لیں کہ پہلا جو بجٹ ہے وہ دیں گے, اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ ان کو چینج کرنا ہے یا نہیں چینج کرنا. دوسری ایک بات وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے, انتہائی دلچسپ, کہ جب ایک سوال کیا گیا کہ خان صاحب اب 6-7 مہینے آپ کو ہو گئے ہیں تو اب ماضی کی حکومتوں کی جو کارکردگی ہے اس کو دہرانا بند کریں, اور آپ جو کام کر رہے ہیں, جو آپ نے اقدامات اٹھائے ہیں یا اٹھانے جا رہے ہیں, اس کے ثمرات کب تک لوگوں کے پاس پہنچیں گے, اس کے بارے میں بات کریں. اس پہ بھی عمران خان صاحب نے ریاکٹ کیا. انہوں نے کہا جی جب تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے پورے 5 سال میں آپ کو یہ دہراتا رہوں گا کہ جب میں حکومت میں آیا تو اس حکومت کا خزانے کے ساتھ کیا حشر ہوا تھا, ماضی کے اندر حکومتوں نے اس کے ساتھ کیا. پھر ساتھ میں اسد عمر صاحب تھے, اس کے علاوہ ندیم صاحب تھے, ان کے ایڈوائزر ہیں پاور سیکٹر کے اوپر. انہوں نے پھر بریف کیا کہ جس وقت جو گیس اور جو انرجی سیکٹر کے اندر اور کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, نہیں یہ کوئی ایڈوائزر ٹیکنوکریٹ لے کے آئے ہوئے ہیں شامی صاحب. اچھا اور یہ سارے معاملات تھے. باقی فارن پالیسی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ہماری فارن پالیسی کافی کامیاب چل رہی ہے, انڈیا سے ابھی ہمیں خطرہ ہے جب تک وہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے. کہ کسی بھی نواز شریف صاحب کی بیماری پر بھی یقیناً آپ لوگوں نے سوال اٹھایا ہوگا, اس پہ کیا وزیر اعظم کی رائے ہے؟ جی بالکل, کس حد تک وہ ریلیف دینے کو تیار ہے نواز شریف صاحب کو؟ اچھا میں نے ویسے دہرانے کی وہاں پہ کوشش کی ہے. پچھلے دنوں شامی صاحب نے اپنے ایک کالم کے اندر آرٹیکل 45 کا ذکر کیا, لیکن مجھے موقع نہیں ملا. اچھا اس پہ انہوں نے سوال کیا کہ جی میں جو نواز شریف صاحب کو کیا دے سکتا ہوں قانونی طور پر, میرے پاس کیا اختیار ہے کہ میں ان کو ریلیف دوں. کورٹ کے اندر ان کے پاس ان کا کیس ہے, وہاں پہ ان کے وکلاء ایک پٹیشن انہوں نے کی ہوئی ہے, وہ وہاں سے ایک جو پٹیشن کے حوالے سے وہ ریلیف مانگ رہے ہیں عدالت عظمیٰ سے کہ چونکہ ان کے معالجین لنڈن بیسڈ ہیں, سارے کا سارا ان کا علاج لنڈن میں ہوتا رہا ہے, لہٰذا ان کو جانے کی اجازت دی جائے. تو یہ عدالت عظمیٰ کو فیصلہ کرنا ہے. ساتھ میں نیب کے کہنے پہ ہم نے نام ECL میں ڈالا ہوا ہے, اور کل کلاں کو عدالت عظمیٰ یا نیب یہ کہتے ہیں جی ہمیں نواز شریف صاحب کی ضرورت نہیں ہے اور آئینی اور قانونی طور پہ ہمارے اوپر یہ ایک حکم آ جاتا ہے تو ہم دے دیں گے. لہٰذا ایز فار ایز گورنمنٹ کا تعلق ہے کسی بھی طرح کا کوئی NRO اور کوئی ریلیف نہیں دی جائے گی. باقی وہ ایک ان کا وہ آپ کو پتا ایک بات ہمیشہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ اگر موجودہ جو اپوزیشن ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے, اگر ان کی خواہش ہے جو احتجاج کی تو کنٹینر پرووائڈ کرے گی پاکستان تحریک انصاف. بہت شکریہ گھومن صاحب, بہت شکریہ. بڑی یہ فراخ دلانہ پیشکش ہے جناب وزیر اعظم کی, لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنے طویل عرصے کے لیے کنٹینر اب کوئی اور سیاسی جماعت نکال پائے گی. نہیں, 126 دن. ہاں جی وزیر اعظم کو شکریہ گھومن صاحب. وزیر اعظم کو اس دن سے ڈرنا چاہیے جب اپوزیشن اکٹھی ہو کر کنٹینر پر چڑھ جائے. ہاں نہیں, وہ پھر ایک اور صورت ہوگی. دوسری بات یہ بتاؤں آپ کو کہ انہیں دستور کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے. وہ آرٹیکل 45 جو ہے وہ وسیع اختیارات دیتا ہے, جو معافی کے اور سزا کے خاتمے کے جو بھی الفاظ ہو سکتے ہیں موٹے موٹے انگریزی ڈکشنری سب وہاں خرچ ہو گئے. ریپریو, کنڈون, ہاں جی وہ سارے سسپینڈ, بالکل وہ تو خاصا براڈ اس کا ایک دائرہ, یعنی کسی بھی شخص کی سزا
हुकूमत पाकिस्तान मुअत्तल कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। अच्छा शामी साहब, जिस दिन ये आपका कॉलम सामने आया था ना, उस दिन से पहले शायद ही किसी दानिशवर ने इस नुक्ते को हाईलाइट किया हो। उस दिन से पहले तक बहस ही होती थी कि हुकूमत कैसे नवाज शरीफ साहब को इलाज मुआलजे के तनाजुर में रिलीफ दे सकती है, लेकिन नुक्तादान जो हैं वो कोई कानूनी नुक्ता उठाने से कासिर थे। आपका जो कॉलम जिसका हवाला गुमान साहब, जिसमें आर्टिकल 45 का जिक्र है, वो जब सामने आया तो जो प्रो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अप्रोच थी वो बड़े खुश हुए कि देखें शामी साहब ने एक वे आउट फ्राहम किया है। लेकिन उसके बदले में बात सुनिए ना सर, उसके बदले में मेरे जहन में सवाल ये पैदा, उस दिन भी और आज भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म वो उस नुक्ते को सामने रखते हुए आर्टिकल 45 को क्यों रिलीफ दें, जबकि उनकी पूरी कैंपेन जो थी, उनकी बरसर इक़्तिदार आने में जो बुनियादी एक नुक्ता था जिसके ऊपर उन्होंने बैंक कर रखा था, जिसके ऊपर सालों की कैंपेन चलाई, वो हुई उस शख्स के गिर्द, उसको सजा दिलवाने के गिर्द, उसको करप्ट साबित करने के गिर्द हो, तो फिर वो आइन के इस नुक्ते का मुताला करते उन्हें रिलीफ क्यों दें? देखिए, आइन जो है ना, उसमें यह दफ़ा क्यों रखी गई, ये वसी तर इख्तियार दिए गए हैं हुकूमत को, सदर उनकी एडवाइस पर ये काम कर सकते हैं। ये देखिए, एक है इख्तियार की जंग, एक है इंसानी सतह। सही है। जब एक नवाज शरीफ साहब बीमार हो गए और उनकी बारे में खबरें आ रही हैं तशवीशनाक, तो एक तो काम यह है कि कल अदालत उनको कोई रिलीफ दे दे। अभी मुकदमा जो है कल समात होनी है। दूसरी बात यह है कि अदालत को रखे एक तरफ, वजीर आजम जो है वो एक वुसअत कल्बी का मजारा करते हुए सजा मुअत्तल कर दें कि जनाब आप जाइए इलाज करा लीजिए। ये है, देखिए, एक हम कितने भी बड़े हरीफ क्यों ना हो एक दूसरे के, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब, ये पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं और उससे बढ़कर इंसान हैं। एक दूसरे के लिए इंसानी जज्बात रखना, ये एक आपको खुद एक आला मयार पर खड़ा करता है। ठीक हो गया। हुक्मरानों से लोग फराख दिली की तवक्को रखते हैं, इससे उनका कद बड़ा होता है। चले बस। अच्छा, आपने चूंकि परेड का जिक्र भी किया था, ब्रेक आ रही है, उससे पहले परेड को समेट लेते हैं। उसके हवाले से खबरें, तबसरे, फीचर्स आप देख चुके हैं। बड़ी शानदार परेड थी, कोई शक नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं। और महातिर मोहम्मद साहब की मौजूदगी कमाल हो गया, 4 चांद लग गए। हमारे 7 मुल्कों के दस्ते इसमें शरीक थे, सऊदी अरब, बहरीन, ब्रुनई, आज़रबाईजान, चीन, आज़रबाईजान, तुर्की का जहाज गया हुआ था, और ये बर्मा भी था, श्रीलंका था, और खुद महातिर मोहम्मद तो वहाँ मौजूद थे। तो एक बैनुल अक़वामी इज्तिमा बन गया था ये, और पाकिस्तानी फ़ौज की जो सलाहियत है उसका सब ने एतराफ़ किया। कौम में एक नया जज्बा दौड़ा, एक नया एतमाद पैदा हुआ कि पाकिस्तान जो है उसका दिफा जो है मजबूत हाथों में है। यानी पाकिस्तान ने सियासत के अदारे तो हम नहीं बना सके, अदलिया के अदारा भी एक हद तक हमने बनाया है और महफूज रखा है उसको। इंतज़ामिया का अदारा महफूज नहीं रख सके, इंतज़ामिया को सियासतदानों ने गुलाम बना लिया, सियासतदानों को हमारी इंतज़ामिया ने गुलाम बना लिया। चले, इंतज़ामिया बेहतर और मुनासिब लफ्ज़ है तो इंतज़ामिया ही वर्दी वाली कर ली। तो बहरहाल, लेकिन फौज एक इदारा है, फौज एक अदारा है, वो अपने आप को महफूज रखने में कामयाब रहा माशाअल्लाह, और इससे हमारा सर ये हमारी सलामती के ज़ामिन भी इसी वजह से हम अपनी फौज को सलाम पेश करते हैं। और फिर देखिए, अच्छा एक बात और, हमारे क्योंकि जर्नल हैं, हमारे ISPR के नहीं, उससे पहले सुन ले, एक शिकवा है सर, वो परेड बहुत लाजवाब थी, शानदार थी, कमाल हो गया, मज़ा आया, लुत्फ़ आया, और यकीन जाने बड़े बड़े कैफियत फील हो रही थी जैसे ही गुजरते थे, नारे लगते थे या कोई मनाजिर आते थे। लेकिन बसाव का जो प्रोडक्शन थी उनकी, उसमें बड़े मसाइल थे। जो नेचुरल साउंड होता है कि टैंक गुजर रहा है या कोई नारे लग रहे हैं, तो आवाज़ नाज़रीन तक पहुंचनी चाहिए, उसमें एक मसला था। लेकिन उसके बावजूद जो कमेंट्री थी, रनिंग कमेंट्री जो उसमें की जा रही थी, जिसमें कई लोग कुछ नहीं, वो अच्छी थी। एक कमेंटेटर का जिक्र बिलखुसूस, वो कर्नल शफीक साहब का, नहीं कमाल की, जो जब वो बोलते थे, चूंकि वो खुद कर्नल हैं, बाकी लोग तो फौजी नहीं थे, तो वो जो मुतल्लिका असलहा या मुतल्लिका इक्विपमेंट गुजरता था, मिसाइल गुजरता था या यूनिट गुजरती थी, बता सकते थे, उसकी वो पूरी डिस्क्रिप्शन देते। हमारे जैसे थे वो, बाकी हमारे जैसे थे जो क्रिकेट देख के सिर्फ गोलेल से जानते हैं। तो वो कर्नल शफीक साहब को भी दाद है कि उन्होंने कमाल की कमेंट। कर्नल शफीक साहब माशाअल्लाह, अब आप आ जाएं जरा। अब कर्नल शफीक साहब ने मुझसे वादा किया था कि मैं आपको साथ लेके जाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं उस दिन इस्लामाबाद में था रात को। अच्छा, वो मैं जब आना और जाना बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत देर लग जाती है, उनका साथ लेके जाऊंगा
اور کمنٹری والی اس میں اس کے قریب بٹھاؤں گا باکس پہ. اس کے بعد انہوں نے میری خبر نہیں لی. لیکن بہرحال اب آصف غفور صاحب کو ہلال پاکستان ملا, ہلال امتیاز ہلال امتیاز ملٹری, ان کو مبارکباد اس بات پر. یقیناً انہوں نے ہمارے جنرل عاصم باجوہ کے بعد ایک بڑی ایک سمجھیے کہ آن بان کے ساتھ آئی ایس پی آر کی قیادت کی ہے. اور بالخصوص جو انڈیا کے ساتھ ابھی معاملہ رہا ہے اس دوران جو انڈین ان کے کاؤنٹر پارٹس تھے ان کے اوپر اکیلے آصف غفور صاحب بھاری رہے ہیں, اپنے بیانیے کی وجہ سے, اپنی ایکٹیو پریزنس کی وجہ سے, نہ صرف انٹرنیشنل میڈیا بلکہ سوشل میڈیا پر. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ جو ہمارے ڈاکٹر پرویز اختر صاحب ہیں, ڈاکٹر پرویز اختر چودھری, یہ پاکستان میں واحد ایسے سرجن ہیں دل کے جو منیمل انویسیو سرجری کرتے ہیں NIVD کراچی میں. یہ بہت کچھ ہی عرصہ پہلے امریکہ سے آئے ہیں اور ان کو ستارہ امتیاز ملا. یہ بھی حق بحقدار رسید. 2 لوگوں کا اور ذکر سے, ایک ہمارے بڑے اچھے دوست, میرے اساتذہ میں سے ان کے شمار, بڑے بھائی جناب ارشد شریف. ارشد شریف جو ہے صحافی جو کنبہ اس میں سے واحد. ایک بات سنیں کہ ارشد شریف جو ہے حسن کارکردگی, ایک تو ان کا کمال یہ ہے, وہ ہمارے تھوڑے اختلاف تو ان سے رہتا ہے, لیکن ایک تو ماشاءاللہ ان کی شادیوں کا ایک میں بڑا معترف ہوں, اور انہوں نے بڑی پرمسرت ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں. اس سے زیادہ بھی ان کے معترف ان کا ایک پہلو ہے, وہ یہ کہ نبھا رہے ہیں اور برابر کا سلوک ہے ہر بیوی سے. یہ دیکھیں نا, یہ زیادہ قابل, یہ بھی ایک ریکارڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنا ایک دیانت کا, ایک اپنا ایک امانت کا ایک خاص معیار رکھتے ہیں, اور ہمیں بلو دی بیلٹ نہیں جاتے, ہمیں بہت انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں کمال کے, بڑی محنت کے ساتھ اپنا نقش قائم کیا ہے, اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے ان کا جو اعتراف کیا گیا ہے, اور ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. افتخار ٹھاکر صاحب کو بھی, افتخار ٹھاکر صاحب تو اپنی جگہ ہیں, ان کو بھی ملا ہے. اور اب میرے پروڈیوسر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی اب آپ نے اپنی اپنی مرضی کے لوگوں کا انتخاب کر کے ذکر کر دیا ہے, تو میری مرضی یہ تھی کہ محو شجاعت کا ذکر بھی کریں. میں آپ کی مرضی کا پر کچھ لوگوں نہیں, اتنا ہی ذکر کافی ہے. میں بریک لے رہا ہوں سر, میں سر بریک لے رہا ہوں, لیکن ہمیں غصہ نہیں چڑھتا. نہیں, ہمیں نہیں. جس کا بھی حسن جس رنگ میں ہوتا ہے, جہاں ہوتا ہے, اہل دل کے لیے سرمایہ جہاں. میں بریک لیتا ہوں, ہمارے پروڈیوسر کا دل اس وقت نا دھک 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 کر رہا ہے, مجھے بریک لینے دیں. مہوش حیات کو بھی مبارک, سب کو وہ بھی پاکستان. نہیں, کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. مجھے بریک لینے دیں, مجھے اپنے پروڈیوسر کے ساتھ تھوڑی سی اظہار ہمدردی بھی کرنی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب یہ دیکھیں, ایک تو جعلی اکاؤنٹس کیس میں ایک بڑی پیش رفت یہ ہوئی کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں مراد علی شاہ صاحب, 1 منٹ اب ٹھہر جائیں. اشرف وزیم صاحب نے کینیڈا سے میسج کیا. اچھا, تو یہ کوئی آپ نے مصرع کا غلط پڑھا ہے. کون سا؟ دونوں کی ہے پرواز اسی ایک فضا میں. آپ نے جہاں کہا تھا تو فضا مطلب تو کوئی مختلف نہیں بات ہوگی, لیکن فضا ہے. استاد آدمی, اب دیکھیے وہاں سے کینیڈا سے بیٹھ کے اشرف عظیم ہمیں دیکھ رہے ہیں, استاد اور ہم بھی ان کو دیکھ رہے ہیں. مہربانی. اچھا, میں کہہ رہا ہوں مراد علی شاہ صاحب کو آج نیب نے بلایا تھا, 1.5 گھنٹہ پوچھ کے چنسی ہوئی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی جعلی اکاؤنٹس کیس میں, اور پھر بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر صاحب کے حوالے سے چیئرمین نیب نے نوٹس لیا کہ وہ خود اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں گے, کیونکہ چیف جسٹس پاکستان بھی خود اس معاملے میں حرکت میں آ چکے ہیں. تو آج نیب کے پلیٹ فارم سے کافی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. میں نے اس لیے رابطہ کیا عامر سید عباسی سے کہ آج نیب کے فرنٹ پر کیا کچھ ہوا, وہ ذرا خلاصہ اس کا بیان. وہ جو مراد علی شاہ صاحب کی گفتگو میں نے سنی ہے, وہ بڑے مطمئن تھے, اور انہوں نے سوالوں کے جواب دیے. وہ 2 شوگر ملوں کا معاملہ تھا, وہ ٹھٹھا شوگر مل والا, اور انہوں نے کہا کہ میں نے پھر کچھ سوال نامہ دیا ہے انہوں نے. بہرحال وہ جواب دے دیں, کافی یعنی سنجیدہ انہوں نے گفتگو کی, اور کوئی ایسی پریشانی ان کے چہرے پر نہیں تھی. اور جہاں تک ان کا تعلق ہے ہمارے اسد منیر صاحب کا, بریگیڈیئر مرحوم کا, دیکھیے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, ان کے لواحقین نے ان کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہونے دیا. اور یہ دیکھیے, یہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا, اور اس وقت ان کے لواحقین آڑے آئے, بعد میں پھر یہ مسئلہ بنتا رہا. یہ قانون دیکھنا چاہیے کہ جہاں یہ قتل کا شائبہ ہو یا خودکشی کا شائبہ جو بھی ہو, یعنی یہ قتل تھا, خودکشی تھی, وہاں یہ جو آپ کے لواحقین ہیں ان کا یہ حق تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے کہ وہ قانونی معاملات کے راستے میں رکاوٹ بنے. اچھا, ایک تو یہ بات ہے, یہ بڑی اہم بات ہے. مجھے یہ خلش ہے میرے دل میں کہ ان کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے تھا. یہ سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے.
اچھا دوسرا ایک نقطہ یہ کہ آج میری کرنل ریٹائرڈ خالد منیر صاحب سے گفتگو بھی ہو رہی تھی کیونکہ ہاں جی بریگیڈیئر صاحب سے اللہ نے جنرل نصیب کرے، ان کے ساتھ بھی اچھا ربط رہتا تھا، آپ کا بھی تعلق تھا، تو کرنل صاحب سے بھی اچھی گفتگو آف اینڈ آن ہوتی رہتی تھی. تو کرنل صاحب اب میڈیا پہ آنے کو تیار نہیں ہوتے. اور دوسرا انہوں نے پہلے بھی واضح کیا تھا، آج مجھے بھی یہ بات انہوں نے واضح کی. میں نے پوچھا تھا کہ وہ جو 2 صفحات کا کمپیوٹرائزڈ خط ہے اس کے اوپر 2 لائنیں بلو کلر میں لکھی ہوئی ہیں ہینڈ رائٹنگ سے انگلش میں، پشتو میں لکھی ہوئی، وہ کیا لکھی ہوئی ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہوا کہ اسد نامی ایک دوست کو، مخاطب یا شخص کو یا ملازم کو، کہ یہ خط جو ہے یہ جسٹس یحییٰ آفریدی تک اور سپریم کورٹ تک پہنچا دینا. اور کہنے لگے یہ انہی کی ہینڈ رائٹنگ تھی، مجھے پتہ ہے ان کی ڈائریز دیکھ لیں، انہی کی ہینڈ رائٹنگ تھی، اس لیے یہ کہنا کہ خط مبینہ یہ غلط ہے. لیکن دوسری بات وہ جو کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی تک کی جو پیش رفت ہے اس پر مطمئن ہیں یا غیر مطمئن ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. چیف جسٹس نے رپورٹ مانگی ہے اور نیب کے چیئرمین بھی خود آگے حرکت میں آئے ہیں. حالانکہ چیف جسٹس سے کے رپورٹ مانگنے سے پہلے نیب کے چیئرمین کو حرکت میں آنا چاہیے تھا. نیب کے چیئرمین جو ہیں جسٹس جاوید اقبال، ان کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، اس لیے ان سے توقعات بھی بہت تھیں اور اب بھی ہیں. خدارہ کوئی قواعد و ضوابط بنائیے، بیوروکریسی چیخ رہی ہے اور سرکاری افسر کام نہیں کر رہے، چیخ رہے ہیں ان کی، اور پھر انکمپیٹنٹ لوگ ان کا ناطقہ بند کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم جو ہیں ان کو بھی شکایات ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ سوچئے اور کچھ معاملہ ٹھیک کیجئے. اور اب انہوں نے نوٹس لیا ہے، اب نوٹس لے کے وہ کیا کریں گے؟ سپریم کورٹ میں بھیجیں گے رپورٹ یا ہمیں کچھ بتائیں گے؟ یہ معلوم ہونا چاہیے. بہت لیٹ کیا ہے، بہت دیر کی مہربان. اب 2 معاملات پہ تو ہم نے خود تبصرہ کر دیا، باقی 2 معاملات پہ عامر سے بات. عامر زرداری صاحب کے لیے ایک اور آزمائش ہے، وہ 5 سالہ پرانا ریفرنس تھا، اس کی بریت کے خلاف نیب حرکت میں آئی، اور پھر یہ ایان علی کا اور مشتاق احمد اور رخسانہ بنگش، یہ کیا کہانی ہے؟ ذرا اس کو سمیٹیے گا. جی جامی صاحب، آصف علی زرداری صاحب 90 کی دہائی میں جو کیسز ان کے خلاف چل رہے تھے نیب میں، 2014 میں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے، بلکہ محمد بشیر صاحب یہی فاضل جج تھے احتساب عدالت کے، انہوں نے ہی آصف علی زرداری کو عدم شواہد کی بنیاد پر اور شک کا فائدہ دے کر پولو گراؤنڈ ریفرنس میں بھی اور ارسس ٹریکٹر ریفرنس میں بھی بری کر دیا تھا مئی 2014 میں. تو نیب نے ان کی بریت کو چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو اس میں جو فرسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی اس کے بعد کیس کو پینڈنگ کر دیا گیا تھا، کیونکہ معمول یہی ہے کہ جو سزا کے خلاف اپیلیں آتی ہیں وہ اپنے نمبر پر ہی ان کی سماعت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو ایون فیلڈ ہے وہ بھی ابھی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا، لہٰذا اب نمبر آیا ہے 2014 کی جو اپیلیں ہیں سزا کے خلاف ان کی سماعت کا. یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب باقاعدہ طور پر یہ دونوں جو اپیلیں تھیں، ارسس ٹریکٹر ریفرنس میں بھی نیب کی آصف زرداری کی بریت کے خلاف جو اپیل تھی وہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے، اور پولو گراؤنڈ ریفرنس میں اب 18 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ، جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے. نیب کی استدعا تھی کہ آصف زرداری کو جو پولو گراؤنڈ ریفرنس میں بھی اور ارسس ٹریکٹر ریفرنس میں بھی جو بری کیا گیا ہے درست نہیں ہے. آصف علی زرداری سزا کے مستحق ہیں، ان کے خلاف ایویڈنس ہے، اور احتساب عدالت نے اختیارات سے تجاوز کیا اور انہیں بری کر دیا. انہیں اس فیصلے کو کلعدم قرار دے کر آصف علی زرداری کو سزا دی جائے، یہ نیب کی استدعا تھی. چلیے ٹھیک ہے، جو جعلی اکاؤنٹس اب موقع نہیں ہے وغیرہ تفصیل بیان کرتے ہیں یہ ریفرنسز کیا ہے، لیکن نہیں وہ دوسرا جو ایان کا بتا، ایان علی کے لیے کہ جو بیرون ملک جانے کے لیے وہ جو ایئرپورٹس پر سہولیات اسے ملا کرتی تھیں، اس کا ایک سراغ ملا. کیسے کہ وہ بنگش انہوں نے ایوان صدر میں پروٹوکول آفیسر مشتاق کو لگوایا تھا، تو سفارشی خط جو ہے وہ نیب کے ہتھے چڑھ گیا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ کیسے اس کا پروٹوکول لگتا ہے. تو بہت شکریہ عامر، وقت ختم ہو گیا اس لیے. چلیے اب یہ تو جب تفصیل سامنے آئے گی، طوطے مینا کی کہانیاں معلوم ہوتی ہیں جب تک کوئی چیز ثابت نہ ہو جائے. تو زرداری صاحب جو ہیں آخر سابق صدر رہے ہیں، اور جب بھی معاملہ کوئی عدالت میں کوئی چیز ثابت ہوگی تو پھر ہم اس پہ غور کریں گے. ایک بریک ملتے ہیں، اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب آخری چنک میں وقت بہت کم ہے، باقی موضوعات کل تک اٹھا رکھے ہیں. میں نے آج ذکر لازمی کرنا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا، جن پر قاتلانہ حملہ ہوا، بال بچے الحمدللہ، لیکن محافظ جو ہیں وہ جاں بحق اور شہید ہوئے. یہ بڑا اہم اور بڑا سنجیدہ معاملہ، اس پر غور کرنا چاہیے کہ کون آخر اس کے پیچھے تھا. مفتی محمد تقی عثمانی
شیخ الاسلام ریٹائرڈ جسٹس سپریم کورٹ کے، جی وہ یعنی ایک عالم اسلام میں ان کی جو ممتاز ترین شخصیات ہیں ان میں سے وہ ایک، بلا شبہ جو مؤثر ترین شخصیات ہیں عالم اسلام کی ان میں سے 500 ان میں سے ایک، اور پھر یہ کہ عربی کے، انگریزی کے، اردو کے، یعنی ایک ہر زبان پر دسترس، اور بینکاری جو ہے اسلامی بینکاری ان کی تو انہوں نے بنیاد رکھی ہے پاکستان میں، اس کے معمار ہیں پوری دنیا میں اس کو فالو کیا جا رہا ہے، اور کتابیں لکھ چکے، متعدد کتابیں، تحریریں اور مضامین، اور کمال ایک یہ میں سمجھتا ہوں ان کا کوئی دوسری مثال نہیں ہے، اور صلح اور امن اور آشتی کے علمبردار، تمام مسالک کے نزدیک قابل احترام، نہ کسی کو کبھی سخت بات کہی، نہ کسی کی سخت بات سنی۔ اس سب کے باوجود جبکہ ان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ذاتی دشمنی کسی سے ہو نہیں سکتی۔ اب اچھا تحریک پاکستان جو ہے ان کے گھر میں جوان ہوئی، مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، اور یعنی سمجھے ان کے کان میں، تحریک پاکستان کے کان میں اذان دی ان کے بزرگوں نے، اور وہ مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، پاکستان کے جانثار، جرنیل، نظریاتی سرحدوں کے محافظ، اور کون بدبخت ہو سکتا ہے جو ان پہ حملہ کرے؟ اس کا مطلب ہے پاکستان میں جس دن مہاتیر یہاں آئے اور ایک دن بعد ہم یوم پاکستان منا رہے تھے، پاکستانی قوم کے اعصاب جو ہیں ان کو توڑنے کے لیے، ان کو مجروح کرنے کے لیے یہ مکروہ حملہ کیا گیا، اور یہ پھر یہ سازش جو ہے اس کے تانے بانے پھر پاکستان سے باہر جائیں گے، اور یہ اللہ نے شکر ہے ان کو بچا رکھا۔ ان کو دیکھیے ان کے محافظ تو ساتھ تھے، وہ بھی نظر ہو گئے، ڈرائیور جو تھے جانثار وہ بھی نظر ہو گئے، لیکن ان کی جو شایان شان جو تحفظ ہے ان کا، بلٹ پروف گاڑی حکومت دے، دستہ مقرر کرے، بھائی یہ ایک شخص ہے ہمارے پورے ملک میں جو ہم سب کی متاع عزیز ہے، یہ میں ان کو 4 سٹار جنرل سمجھتا ہوں نظریہ پاکستان کے کاروان کے۔ بالکل ٹھیک، ان کی ویسی ہی حفاظت کرو، خدا کے بندو، ان کا پورا اہتمام کرو ان کی حفاظت کا۔ بالکل ٹھیک، بڑا اہم پیغام ہے شامی صاحب کا، امید ہے دیکھنے سننے والے اس پر غور کریں گے۔ اجازت دیجیے، کل بات ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.